سورہ انعام آیت نمبر 19 اور 20 ترجمہ۔ کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہہ دو کہ خداوند تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اس نے یہ قرآن میرے اوپر وحی کیا ہے تاکہ تمہیں اور ان تمام افراد کو ڈراؤں کہ جن تک یہ قرآن پہنچے، اور حکم خدا کی مخالفت کا خوف دلاؤں۔ کیا سچ مچ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہہ دو کہ میں ہرگز اس قسم کی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ خدا یگانہ و یکتا ہے اور میں اس سے جو اس کا شریک قرار دے بری و بیزار ہوں۔ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے اس پیغمبر کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ صرف وہ اشخاص کہ جو اپنا سرمایہ وجود کھو بیٹھتے ہیں ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر: سب سے بڑا گواہ۔ جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک گروہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو کیسا پیغمبر ہے کہ کوئی بھی تیرا موقف اور حامی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم نے یہود و نصارہ سے بھی تیرے بارے میں تحقیق کی ہے، وہ بھی تورات اور انجیل کی بنیاد پر تیری حقانیت کی گواہی نہیں دیتے۔ کم از کم کوئی تم ہمیں دکھاؤ کہ جو تمہاری رسالت کی گواہی دے۔ درجہ بالا آیت اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ ان سب ہٹ دھرم مخالفین کے مقابلے میں کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور آپ کی حقانیت کی ان سب نشانیوں کی نظر انداز کیا ہوا ہے اور پھر بھی گواہ اور شاہد کا مطالبہ کرتے ہیں، کہہ دیجئے تمہارے عقیدے اور نظریے کے مطابق سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کیا اس کے سوا بھی کچھ ہے کہ سب سے بڑی شہادت پروردگار کی شہادت ہے؟ تو کہہ دو کہ خدائے بزرگ و برتر میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اس نے اس قرآن کو مجھ پر وحی کیا ہے، وہ قرآن جو ممکن نہیں ہے کہ فکر انسانی کا گھڑا ہوا ہو، وہ بھی اس زمانے میں اور اس ماحول و مقام میں۔ وہ قرآن جو کئی قسم کی شواہد اعجاز پر مشتمل ہے، اس کے الفاظ اعجاز آمیز ہیں اور اس کے معنی اس سے بھی زیادہ اعجاز آمیز ہیں۔ کیا یہی ایک عظیم شاہد خداوند تعالیٰ کی طرف سے میری دعوت کی حقانیت کی گواہی کی دلیل نہیں ہے؟ ضمنی طور پر اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے اور پیغمبر اکرم کے دعوے کی صداقت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ اس کے بعد نزول قرآن کا ہدف و مقصد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ قرآن اس مقصد کے لیے مجھ پر نازل ہوا ہے کہ میں تمہیں اور ان تمام لوگوں کو جن کے کانوں تک پوری تاریخ بشر میں اور وسعت زمانی میں اور تمام نقاط جہاں میں میری بات پہنچی، انہیں خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈراؤں اور اس مخالفت کے دردناک عواقب و انجام کی طرف متوجہ کروں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں گفتگو صرف انذر اور ڈرانے کے بارے میں ہے، حالانکہ عام طور پر ہر جگہ بشارت بھی ساتھ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گفتگو ایسے ہٹ دھرم لوگوں کے مقابلے میں تھی جو مخالفت پر اصرار کرتے رہے ہیں۔ ضمنی طور پر ومن بلغ، وہ تمام لوگ کہ جن تک یہ بات پہنچ جائے، ان کے الفاظ کا ذکر قرآن کی رسالت جہانی اور دعوت عمومی اور پیام عالمی کا پتہ دیتا ہے۔ حقیقت میں اس سے زیادہ مختصر اور اس سے زیادہ جامع تعبیر اس مقصد کے ادا کرنے کے لیے اور متصور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وسعت میں غور کرنے سے قرآن کی دعوت کی نسل عرب یا خاص زمانے اور خاص علاقے سے مخصوص نہ ہونے کے بارے میں ہر قسم کے ابہام اور شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ علماء کے ایک گروہ نے ایسی تعبیرات سے مسئلہ ختم نبوت کے لیے بھی استفادہ کیا ہے، کیونکہ اوپر والی تعبیر کے مطابق پیغمبر ان تمام لوگوں پر مبعوث تھے کہ جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچتی ہیں، اور یہ ان تمام افراد کے لیے ہے کہ جو اس جہاں کے آخر تک دنیا میں قدم رکھیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے منقول احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلاغ و تبلیغ قرآن سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے عین متن دوسری اقوام تک پہنچے، حتیٰ کہ اس کے ترجمہ اور مفاہیم کا دوسری زبانوں میں پہنچنا بھی آیت کے معنی میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام سے اوپر والی آیت کے بارے میں سوال ہوا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ہر زبان میں ہو۔ ضمنی طور پر مسلم اصول فقہ کے قوانین میں سے ایک قاعدہ قبح عقاب بالبیان ہے، وہ بھی اوپر والی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اصول فقہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک کوئی حکم کسی شخص تک نہ پہنچے وہ شخص اس حکم کے لیے جواب دہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ حکم حاصل کرنے میں اس نے کوتاہی کی ہو۔
درجہ بالا آیت میں بھی یہی کہتی ہے کہ وہ لوگ کہ جن تک میری بات پہنچ جائے وہ اس کے جواب دہ ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگ کہ جنہیں احکام کے اصول میں کوتاہی نہ کرنے کے باوجود اصل حکم نہ پہنچا ہو کوئی مسئولیت نہیں رکھتے۔ تفسیر المنار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل ہوا ہے، قیدیوں کا ایک گروہ آپ کے پاس لایا گیا۔ حضرت علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں رہا کر دو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں، کیونکہ انہیں حقیقت اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی اور اس کی طرف دعوت نہیں دی گئی۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ شیء کا اطلاق کہ جو فارسی کے لفظ چیز کا ہم معنی ہے خدا پر کرنا جائز ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسری چیزوں کی مانند نہیں ہے، جو مخلوق و محدود ہے، بلکہ وہ خالق نامحدود ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کیا واقعاً تم گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی خدا بھی ہیں؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ انہیں صراط کے ساتھ کہہ دو کہ میں کبھی ایسی گواہی نہیں دیتا، کہہ دو کہ وہ خدا یکتا و یگانہ ہے، اور جنہیں تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے بری و بیزار ہوں۔ درحقیقت آیت کے آخر میں چند جملوں کا ذکر ایک اہم نفسیاتی نکتے کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مشرکین اس قسم کا تصور کر لیں کہ شاید ان کی گفتگو نے روح پیغمبر میں کچھ تزلزل پیدا کر دیا ہو، اور وہ یہ امید لیے ہوئے مجلس سے جدا ہوں اور اپنے دوستوں کو بشارت دیں کہ شاید محمد اس کے بعد اپنی دعوت میں نظر ثانی کر لیں۔ یہ جملے کہ جو صراط اور قطعیت سے سرشار ہیں اس امید کو کلی طور پر ناامیدی میں بدل رہے ہیں، اور انہیں نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بات ان کے خیال و گمان سے بالکل باہر ہے، اور معمولی سے معمولی تزلزل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور تجربے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کسی باعث کے آخر میں اس قسم کے قطعی الفاظ کا ذکر آخری نتیجے تک پہنچنے کے لیے گہرا اثر رکھتا ہے۔ اور اس آیت کے بعد والی آیت میں ان لوگوں کو کہ جنہیں اس بات کے مدعی تھے کہ اہل کتاب کسی قسم کی گواہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں دیتے، صراط کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، وہ لوگ کہ جن پر ہم نے آسمانی کتاب نازل کی ہے وہ پیغمبر کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعنی وہ نہ صرف پیغمبر کے اصل ظہور اور اس کی دعوت سے آگاہ ہیں، بلکہ وہ تو اس کی جزئیات اور خصوصیات اور دقیق نشانیوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس بنا پر اگر کچھ اہل مکہ کہتے تھے کہ ہم نے اہل کتاب کی طرف رجوع کیا ہے لیکن انہیں بھی پیغمبر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، تو یا تو واقعاً وہ جھوٹ بولتے تھے اور انہوں نے اہل کتاب سے تحقیق ہی نہیں کی تھی، اور یا پھر اہل کتاب نے حقائق کو چھپا لیا اور ان کے سامنے بیان نہ کیا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات ان کے حق کو پوشیدہ رکھنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس بات کی بیشتر وضاحت تفسیر نمونہ کی جلد اول میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 کے ذیل میں گزر چکی ہے، دیکھیے اردو ترجمہ صفحہ 360۔ آیت کے آخر میں آخری نتیجے کے طور پر بتاتا ہے، صرف وہی لوگ اس پیغمبر پر ان واضح نشانیوں کے باوجود ایمان نہیں لاتے کہ جو زندگی کے بازار تجارت میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں اور اپنے وجود کی تمام پونجی ہرا بیٹھے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔